اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مجید دوستو، قابل احترام بزرگوں، پردہ نشین خواتینوں، اللہ جل جلالہ امن والو کا ہم سب پر بے انتہا احسان ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی ہے۔ یہ بہت اونچا راستہ ہے، اللہ کرے ہم سب کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ فرمایا اس راستے میں نکلنے کے لیے ہر کوئی تیار تھا، ارادے کیے، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، اسی کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اس کے لیے فرمایا کہ نکلنے کے ایام میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، روزانہ شکرانے کی نماز پڑھے۔ اے اللہ، تیرا احسان ہے، تو نے دنیا کے جھمیلے میں سے نکال کر تیرا مہمان بنایا، تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یعنی ہم جتنا شکر ادا کریں گے عزیز ماں بہنوں، اللہ رب العزت آئندہ نکلنے کی توفیق دیتا ہے۔ ناشکری سے دی ہوئی نعمت بھی چھین لی جاتی ہے۔ اس کے لیے اللہ کا شکر کرے کہ یہ جو نکلے ہوئے اللہ کے راستے میں، یہ ہماری محنت کی وجہ سے، ہمارے نکلنے کی وجہ سے نہیں نکلے، بلکہ اللہ نے ہمیں نکلنے کی توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا لطف ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ ہم ہر وقت اللہ کا احسان مند رہے، شکر ادا کرے اللہ کا۔ ایک قولی شکر ہے کہ اس طرح سے کہ بھئی ایک زبان سے شکر ہے اللہ کا، کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرے۔ کہ اتنا اونچا راستہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے کہا، اے عائشہ یہ بتا پورے عالم میں اس وقت کس کا گھر افضل ہے؟ اس وقت کس کا گھر افضل ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتی ہے کہ پورے عالم میں، پورے کائنات میں، یعنی پوری دنیا میں اس وقت میرا گھر افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے عائشہ ذرا سوچ کر بتاؤ۔ کیا کہہ رہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ ہمارا گھر، یہ گھر افضل نہیں ہے، ہمارا گھر افضل نہیں ہے، ذرا سوچ کر بتاؤ۔ فرمایا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی میرا گھر افضل کیوں نہ ہو؟ میرے گھر میں خاتم النبی ہیں، میرے گھر میں امام الانبیاء ہیں، میرے گھر میں رحمت العالمین ہے۔ سارے کائنات جس کی طفیل میں بنی وہ نبی میرے گھر میں ہیں۔ آسمان جس کے طفیل میں بنا، زمین جس کے طفیل میں بنی، وہ نبی میرے گھر میں ہے۔ میرا گھر کیوں نہیں افضل ہے پوری دنیا میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے، ارشاد فرمایا، نہیں ذرا سوچ کر کہیں، بتائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی، کہنے لگی، اللہ کے نبی میرے گھر سے کون سا افضل گھر ہوگا؟ آپ میرے گھر میں موجود ہیں، اس سے بڑھ کر پوری دنیا میں کون سا گھر افضل ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ سن، بات یہ ہے ساری دنیا میں اس کا وہ گھر افضل ہے جس گھر سے اللہ کے راستے میں بندہ نکلتا ہے یا بندی نکلتی ہے، خود اس گھر کے اندر اللہ موجود ہے۔ اب ہم اللہ کے گھر میں نکلے، اللہ کے خاطر، اللہ کے واسطے ہم نکلے ہوئے ہیں۔ فرمایا اب ہمارے گھروں میں اللہ موجود ہے، یہ یقین ہو ہمارا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما عمل بالنیات۔ اس کے لیے فرمایا ہم نکلنے کے زمانے میں ہماری نیتوں کو درست کرے۔ ہم کسی کو حاجی اور نمازی بنانے کے لیے نہیں جا رہے، کسی کو نماز سکھانے کے لیے، کسی کو بیان سکھانے کے لیے،
کسی کو دائی بنانے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ہمارا اصلاح مقصود ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں کیوں نکلے ہیں؟ پورا دن ہماری زندگی میں آ جاوے، پورا دن ہمارے زندگی میں آ جائے، ہم اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے والے بن جائے۔ اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اور اس راستے میں محتاط بن کر نکلنا ہے، محتاج بن کر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میرا اشرا لگا ہوا ہے، میرا چھلا لگا ہوا ہے، میں پرانی ہوں، اب پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ جتنا زیادہ وقت لگاتے ہیں اتنا ڈرتے ڈرتے لگانا ہے، کیونکہ سمجھ آ گئی اب۔ پرانے کا مطلب یہ نہیں کہ پیر پہ پیر ڈال کر بیٹھے، حکومت چلائے، وہ کرو یہ کرو، تم کو یہ نہیں آتا، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو محتاج بنا کر اس راستے میں چلے، ڈرتے ڈرتے چلے اور سب کو سمیٹ لے کر چلے، سب کے ساتھ پیار محبت سے سمیٹ لے کر چلے۔ وہ اللہ کا راستہ بہت اونچا راستہ ہے۔ فرمایا جب کسی کو اللہ نے کچھ عطیہ دینا چاہتا ہے، کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہے، کچھ نوازنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ یعنی 1 سے 2 مرتبہ محبت بھری نظر سے دیکھا اللہ نے، اس کو نماز کی توفیق ہوتی۔ بڑوں سے سنا 6 سے 7 مرتبہ کسی بندہ یا بندی کو محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی، فرمایا اس کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ عزیز ماں بہنیں، فرمایا جس کو اللہ رب العزت 70 سے زائد مرتبہ محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے، فرمایا اس کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دیتا ہے، اس کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ بڑا اونچا راستہ ہے، اس راستے میں حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہیں۔ ہمارے نبی خاتم النبی ہونے کی وجہ سے ہمیں اس راستے میں چلنے کی توفیق ملی ہے، اس کام کو کرنے کی توفیق ملی ہے۔ فرمایا کہ بھئی ہم چھوٹے بن کر اس کام میں لگے، اللہ کا شکر کرتے ہوئے لگے، جتنا شکر ادا کریں گے اتنا نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ناشکری سے دی ہوئی نعمت بھی چھینی جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے والے تھے، کلمت اللہ تھے۔ فرمایا وہ اللہ سے بات کرنے جا رہے تھے، راستے میں کچھ لوگ ملے۔ ایک آدمی تو ملا، کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ تم اللہ سے بات کرتے ہو، دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ لنگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فقیر آدمی ملا تھا۔ اللہ سے کہو مجھے کچھ دینے کے لیے۔ اب تھوڑی دور آگے گئے تو ایک مالدار آدمی ملا، اس نے بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے بات کرتے ہو، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے مال متاع، فرمایا اس میں کچھ کمی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، بات کر کے آئے اللہ سے۔ آتے وقت وہ آدمی ملا جو سب سے پہلے ملا تھا، فقیر آدمی۔ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ نے بات کی؟ کہنے لگے ہاں بات کی۔ کیا بولے اللہ نے؟ اس فقیر سے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہا اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا کہا جی؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ فقیر آدمی کہنے لگا مجھے اللہ دیا ہے کیا ہے جس کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس ہے تو کیا جس کو میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ پہنی ہوئی جو لنگی تھی وہ بھی اڑ گئی، ہوا آئی، پہنی ہوئی لنگی تھی وہ بھی نکل گئی۔ فرمایا ناشکری کرنے سے اللہ دی ہوئی نعمت بھی چھین لیتے۔ اللہ کیا نہیں دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک آدمی کو دیکھا جس کے دونوں آنکھ نہیں ہے، جس کی بولنے کے لیے زبان نہیں ہے، کان سننے کے لیے کان نہیں ہے، گنگا ہے، یعنی چلنے کے لیے دونوں پیر نہیں کٹے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے، اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ اس آدمی میں اللہ کی کیا نعمت ہے؟
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا اے اللہ کی نبی اس میں کیا نعمت ہوگی؟ نہ اس کی آنکھ ہے، نہ بولنے کے لیے زبان ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ چل سکتا ہے، دونوں پیر کٹے ہوئے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، اس میں اللہ کی کیا نعمت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاوے میری اور آپ کی جان، فرمایا اے میرے پیارے صحابہ کیا پیشاب پیخانہ صحیح نہیں کرتا؟ یہ پیشاب پیخانہ صحیح نہیں کرتا؟ فرمایا اللہ کے نبی پیشاب پیخانہ تو صحیح کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں تو کیا ہے؟ پیشاب ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پیخانہ ہونا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں صحیح سالم بنایا، 2 آنکھ دیا، 2 کان دیا، ناک دیا، ہاتھ پیر دیا، صحیح سالم صحت اور تندرستی دی، ہم کیوں ناشکری کریں؟ سب سے بڑی دولت اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان کی دی، سب سے بڑی دولت اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی محنت کرنے والوں میں بنایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، ہم ناشکری نہ کرے، ہم ناشکری نہ کرے۔ اب شکر ادا کیسے کرے؟ میں پہلے بتا رہا تھا بھائی، قولی ایک ہے، عملی ایک ہے۔ قولی شکر تو زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ، عملی شکر کیا ہے؟ عمل کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایک لمحہ بھی غفلت سے نہ گزرے، ہمارا ایک لمحہ بھی غفلت سے نہ گزرے، ادھر ادھر کے باتوں میں نہ لگائیں، بلکہ ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اللہ کے راستے میں، کیونکہ ہم اس راستے میں نکل رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمارے بہاؤ کو بڑھا دیا ہے۔ بھی ایک قدم چل رہے ہیں اللہ کے راستے میں 700 قدم چلنے کا ثواب ہے، ایک سبحان اللہ بول رہے ہیں 7 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ بولنے کا ثواب ہے۔ اس کا گرد و غبار اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اس کا گرد و غبار کل قیامت کے دن جہنم کی آگ تو کیا، جہنم کی آگ تو کیا دھواں بھی نہیں چھو سکتا اس کو، اللہ نے اتنا قیمتی بنایا۔ اب ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں، خوب ذکر میں لگ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ اہل جنتی کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجوز اس گھڑی کے جو دنیا میں بغیر ذکر گزارا ہوگا۔ ایک جنتی اچانک اس کو ایسی خوشبو آئے گی، جنت میں اچانک ایسی خوشبو آئے گی تو داروغہ سے یعنی فرشتے کو بلا کر پوچھے گا یہ کیسی خوشبو ہے، میں نے اس سے پہلے نہیں سونگا ایسی خوشبو، اتنی مہکتی ہوئی خوشبو۔ وہ کہے گا، وہ فرشتہ کہے گا کہ بھئی یہ اوپر جنتی سویا تھا، اس نے کروٹ بدلا، اس کی پسینے کی خوشبو ہے۔ یہ جو ہے یہ جنتی پریشان ہو جائے گا، اس کو کہے گا میرے اوپر کون ہے، کون سے نبی ہے؟ وہ فرشتہ کہے گا نہ میرے پاس کوئی جنتی ہے، وہ فرشتہ کہے گا نہ کوئی تیرے اوپر نبی ہے، نہ شہداء نہ صدیقین ہے، تیرے اوپر والی جنت میں تو صرف وہ ہے تمہارے سے ایک سبحان اللہ زیادہ بولا تھا۔ کتنا جی؟ ایک سبحان اللہ زیادہ بولا تھا۔ تب کتنا پچھتائے گا، جب کتنی حسرت ہوگی، کاش میں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ذکر میں گزار دیتا۔ آج عزیز ماں بہنیں، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے اپنے وقت کو پورا وصول کرے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ ہمارے وہاں رشتہ دار ہیں، ہمارے یہاں ہیں، میرے وہ ہیں، میری خالہ یہاں رہتی، میری اماں کا گاؤں وہ ہے، ہماری لڑکی کا وہ ہے، ہمارے لڑکے کا یہ ہے، بالکل نہیں۔ ہم تو آئے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے، ہم تو آئے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ یہاں دگنا ثواب ہے، دگنا نہیں بلکہ 54 کروڑ تک دے گا اللہ، یہاں تک کہ اجر عظیم دے گا۔ تو فرمایا ہم عمل میں لگ جائے، نماز کو بنانے میں لگے، ذکر میں لگے، قرآن کی تلاوت میں لگے اور سیکھنے سکھانے میں لگے،
کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، اندر کے کتنے، باہر کے کتنے، غسل کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، اس کی سنتیں کیسے ہیں، گھر میں کھانا کس طرح سے کھایا جائے گا، دسترخوان بچھانے کی فضیلت کیا ہے، ہاتھ دھونے کی فضیلت کیا ہے، سنت کے طریقے پر بیٹھ کر کھانے سے فضیلت کیا ہے، یہ سب سیکھیں۔ ایک ایک مسئلے کو جو ہماری ضروریات زندگی میں لگنے والے ہیں اس کو سیکھیں اور سکھائیں۔ سیکھنے میں شرم نہیں ہے، سکھانے میں بھی شرم نہیں ہے۔ طالب علم بن کر جائیں گے، طلبگار بنیں گے تو اللہ سکھائے گا۔ کوئی بہن، کوئی بھائی ہمارا جو ہے یہ تربیت کرنے والے نہیں ہیں، وہاں اچھا تھا جی، وہاں کہتے تربیت ہوتی تھی، نہیں، اللہ معاف کرے، تربیت کرنے والی تو ذات اللہ کی ہے۔ بندے کے دل میں تڑپ ہوگی، اللہ تربیت کے راستے کھولیں گے۔ بندے کے دل میں تڑپ ہوگی تو اللہ رب العزت تربیت کے راستے کھولیں گے۔ اس کے لیے میں فرما رہا تھا کہ محتاط بن کر اللہ کے راستے میں نکلے، ڈرتے ڈرتے نکلے۔ اور فرمایا ہماری تعلیم ہوتی ہے 10:30 سے ہو، جب بھی پرچہ ہمارے سامنے آتا ہے، جس بہن کی تعلیم ہے وہ تعلیم کر لے، آنے والے بہنوں کو سمیٹ لے اور تعلیم اچھے اندازے سے کرے۔ 3 حصے میں تعلیم کرے۔ تعلیم کا پہلا حصہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو صحیح سیکھنے کے حلقے لگانا ہے۔ تعلیم 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے تو 50 منٹ ہر حلقے کو لگائے، 3 حصے کرے 50 منٹ کے، 50 منٹ قرآن کو صحیح سیکھنے کے حلقے کے لیے لگائے، وقت دیکھ کر لگائے۔ فرمایا پھر 50 منٹ جو ہے وہ کتاب پڑھنے کو لگائے، سب حصوں میں سے پڑھے، پڑھنے والے سمجھانے کے اندازے میں پڑھے، یہ نہیں کہ اخبار جس طرح سے پڑھتے اس طرح سے نہیں، آپ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھنے والے سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ بھئی کتاب پڑھے اس حدیث کو بند کرے اپنی کہانیاں شروع کر دے، نہیں۔ شیخ الحدیث جو ہے اس میں فائدہ لکھے ہیں، منتخب پڑھ رہے ہیں، اس میں فائدہ ہے، جتنا لکھا ہے وہی پڑھے، اپنے طرف سے کوئی بات نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بھئی وہ آدمی کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو میری طرف اشارہ کر کے حدیث کرے۔ جیسا لکھا ہوا ویسا ہی پڑھے۔ ہاں اگر اس میں فارسی الفاظ ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، کہ ایک مثال کے طور پر پاداش، یعنی اس وجہ سے پاداش سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو، وجہ سے، اس طرح سے ہم بول سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ بھئی حدیث بند کر دے، بیان چالو کر دے اپنا۔ ایک حدیث میں پورا ایک حدیث بھی نہیں پڑھے، پورا یہ 50 منٹ خرچ کر دیے، یہ ظلم ہوگا، نہیں، بلکہ حدیث پڑھے اور سمجھانے کے اندازے سے پڑھے۔ پوچھے بہن آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ کیسے، کس کو پوچھے؟ جو تعلیم میں دھیان نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کو چوکانے کے لیے، ان کو ہوشیار کرنے کے لیے پوچھیے، نہیں کہ ان کے امتحان لینے کے لیے نہیں۔ تعلیم کرنے والے جو ہیں بڑے چوکانے کے ساتھ تعلیم کرے، اور تعلیم سے پہلے ہم باوجو تعلیم سے 10:30 بجے تعلیم ہے تو 10:30 بجے اٹھ کر 11 بجے آنا نہیں ہے، بلکہ 10:30 بجے تعلیم ہوگی تو ہم کم سے کم 15-20 منٹ پہلے تعلیم کے حلقے میں آ جائے، اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، نفل صلاۃ الحاجت کی، اور اللہ کے سامنے راج و نیاز کر لے، اے اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، اے اللہ تیرے نبی بھی ویسے ہی تھے، اے اللہ تو نے ان کو علم دیا، اے اللہ مجھے بھی تعلیم کی نور انوارت میرے اندر ڈال دے، اے اللہ تعلیم کی نورانیت میرے اندر ڈال دے۔ اس طرح سے اللہ سے رو رو کر مانگے۔ اللہ وہ ہے بغیر سیکھے بھی سکھا دیتے ہیں۔ اللہ اپنے خزانے سے علم بھی دیں گے، حلم بھی دیں گے۔ اللہ اپنے خزانے سے علم بھی دیں گے، حلم بھی دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر طلب ہو، ہمارے اندر تڑپ ہو، ہمارے اندر فکرے ہو، ہمارے اندر کڑن ہو۔ اگر ہمارے اندر فکر نہیں ہے،
ہم کمر دکھ رہی، سر دکھ رہا، ہاتھ دکھ رہے ہیں، مجھے آرام نہیں ہے، اس کے لیے جا رہے ہو ہم بستر ڈال رہے ہیں، تو پھر کیسے علم حاصل ہوگا؟ اللہ اکبر، بغیر قربانی کے دین زندگی میں آتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا قربانی تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ صحابیہ عورتوں کی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے۔ یعنی غلاموں میں ایک عورت ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو باندھ کر مارا جا رہا ہے، ابو جہل کے، ان کو باندھ کر مارا جا رہا ہے۔ یعنی سب سے پہلے دین کے خاطر ان کو شہید کیا گیا، آدمیوں سے پہلے بھی، مرد حضرات سے پہلے، سب سے پہلے دین کی خاطر مردوں میں اور عورتوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غازی تھی۔ ہم تھوڑا سر میں درد بھی برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑا ہاتھ پیر میں درد ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ آپ کا برداشت کرنا وہ آپ کے لیے ذخیرہ بنے گا۔ آپ ہمت کر کے بیٹھ جائیں گے، اللہ آپ کے لیے سہولتیں کرے گا۔ عجیز نہیں بننا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد عجیز نہیں بننا، نہیں جی میں گرمی سے بیماری تھی، نہیں آنا کرے گی تھی، زبردستی ہے، دیکھو، ارے یہ کیسی زبردستی؟ ہمارا دیکھ کے دوسرا بستر ڈالے گا۔ جب تک ہم قربانی پر نہیں آئیں گے، قسم خدا کی دین زندگی میں نہیں آئے گا۔ قربانی نہیں لیتے تو کیا ضرورت تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہی ہیں، راستے میں دشمن نے روک لیا، حالانکہ پیٹ میں خنجر بھی مارا اور اونٹ پر سے گر گئے، اور نکل جاتے جاتے حمل سے تھے، حمل بھی ضائع ہو گیا اور اسی زخم میں شہید ہو گئے۔ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ ہم چاہتے ہیں ہم کو تکلیف نہ ہو تو دین زندگی میں آتا ہی نہیں، ہم پھر چپ نکلنے والوں میں ہوں گے۔ تو اس لیے نیتیں کریں انشاءاللہ، جب بھی جہاں بھی ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے یا ہمارے گھر میں بھی ہلکے وغیرہ لگیں گے، پورے جوش کے ساتھ، پورے ہوش کے ساتھ بیٹھیں گے، چست ہو کر بیٹھیں گے، سست ہو کر نہیں۔ تعلیم میں، تربیت میں، قرآن کے حلقوں میں میں کہہ رہا تھا کہ بات دوسری طرف نکل گئی کہ تعلیم ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد سب سے بڑا عمل تعلیم ہے۔ 4 گھنٹے صبح شام میں ملا کر 4 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو لگائے۔ اگر یہ تعلیم والا عمل جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہم قرآن کے حلقے لگاتے ہیں، تو اس حلقے کیسے لگائیں؟ فرمایا یہ نہیں کہ بھی آنے والے کیسے بیٹے، باوجود ادب سے بیٹے قرآن کے حلقوں میں۔ پہلا ہم کلمہ سنیں۔ قرآن کا مقصد یہ ہے، قرآن کو صحیح سیکھنے کے حلقے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایک ایک حرف صحیح ہو جائے۔ میرا سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، میں دوسرے سورتوں کو صحیح کرا رہا ہوں، نہیں۔ اور آنے والوں کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے، سکھانے والے کے دل میں بھی گھمنڈ نہ ہو کہ مجھے آتا ہے، بلکہ پیار و محبت سے سکھائے۔ سکھانے والا بھی محتاج جیسا اور سیکھنے والے بھی محتاج بن کر، ٹے کو لگا کر قرآن نہ سیکھے، ہاتھ پیر لمبے کر کے قرآن نہ سیکھے، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ادب کے ساتھ بیٹھ کر، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، نور العالی نور اس طرح سے بیٹھے۔ ہاں ہمارے ہاتھ پیر میں درد ہے، پیر میں درد، ہم اس طرح نہیں بیٹھ سکتے، کوئی معذور ہے اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتے، تو مذائقہ نہیں تیغ لگا سکتے، مذائقہ نہیں بغیر نماز میں جیسے ہم چاروں جان بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر ہمارے اندر تندرستی ہے تو انشاءاللہ اس کی فکر کرے، 2 جانوں بیٹھ کر سیکھنے کی کوشش کرے، 2 جانوں بیٹھ کر سیکھنے کی فکر کرے۔ اگر ہماری کوئی بہن ہماری غلطی بتا رہی ہے کہ تمہارے سورہ فاتحہ میں یہ غلطی ہے، تمہارے تعوذ میں یہ غلطی ہے، تمہارے کلمے میں یہ غلطی ہے، تو اس پر اڑے نہیں جی ہم ہی وہ ہیں، ہمارے گھر میں یہ ہیں، میں پہلے جماعت میں گئی تھی، ہمارے ساتھ عالمہ تھی، نہیں،
بلکہ اس کو ایکسیپٹ کر لے، یعنی اس کو قبول کر لے، کیونکہ مسلمان مومن عورت اور مرد آئینہ رہ جیسا، آئینے میں کالے کو کالا دکھائے گا، گورے کو گورا دکھائے گا۔ اس طرح ایمان والی بہن ایمان والا بھائی غلط نہیں بتائیں گے، اس کو قبول کر لے اور اس کا شکر ادا کرے۔ نہ جانے میں کتنے سال سے سورہ فاتحہ میں غلطی کرتی تھی، نہ جانے میں کتنے سال سے کلمے میں غلطی کرتی تھی، بہن آپ کی وجہ سے میرا سورہ فاتحہ صحیح ہو گیا، میرے صورتیں صحیح ہو گئے، میرا کلمہ صحیح ہو گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور فرمایا پھر 50 منٹ فضائل اعمال کی فضائل اعمال ہے، منتخب حدیث ہیں، اس کو ایک بار فضائل اعمال پڑھے ایک دن، اور ایک دن منتخب حدیث پڑھے۔ فضائل اعمال پڑھتے وقت دونوں حصے پڑھ لے، دونوں حصے پڑھ لے، اور منتخب پڑھتے وقت منتخب ہی پڑھے، ہر حصے میں سے پڑھے، سمجھانے کے اندازے میں پڑھے، اخبار کی طرح نہ پڑھے۔ اور فرمایا پھر 50 منٹ جو ہے 6 صفات کا مذاکرہ ہے۔ یہ عملی طور پر ہمیں بات کرنے کے لیے نہیں سیکھنا ہے 6 صفات کتنا اچھا بیان کرتے ہیں، کتنا اچھا مذاکرہ کرتے، نہیں، بلکہ وہ ہمارے زندگی میں لانے کے لیے ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ان سب کو سیکھنا ہے، اور ہمارے نمازوں کو درست بنانا ہے، اور ہماری صبح و شام کی تسبیح ہے، اور مسنون دعاؤں کو یاد کرنا ہے۔ مسنون دعائیں جو ہیں وہ ہماری حفاظت کے قلعے ہیں، مسنون دعائیں جو ہیں وہ ہماری حفاظت کے قلعے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت کے جو دعائیں ہیں اس کو سیکھیں، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا ہے نا، اس طرح سے جو بھی دعائیں ہیں ہمیں حیات زندگی میں جو لگتے ہیں اس کو ضرور یاد کریں، یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ قلعہ معلوم ہوتا ہے نہیں، بادشاہ کے جو حکومت رہتی اس کے چوپیر جو قلعہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے بیجاپور میں ہے، جیسے ہے نا، اس طرح سے یہ ہماری حفاظت کے قلعے ہیں۔ اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ہے نا بزرگ بھی ہیں، ہمارے ساتھ معذور بھی ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے سے بڑے درجے والے بھی ہیں، ہمارے ساتھ چھوٹے بھی ہیں، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہے، ہاں، ان کے ساتھ اس طرح خدمت کرے کہ اس کو وہ ماں وہ بہن کہے کہ بھئی میری تو میں طبیعت اچھی نہیں تھی، میں نکلنا نہیں چاہتی تھی، مگر میرے ساتھ تو جو تھے وہ میری بیٹیوں سے بڑھ کر تھے، وہ میری ماں سے بڑھ کر تھی، وہ میری بہن سے بڑھ کر تھی، میری خوب خدمت کری۔ اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد خود کی خدمت بھی خود کرنا ہے، بیٹھے جا کے حکومت نہیں چلانا، وہ دو یہ دو وہ ہے کیا یہ ہے کیا نہیں، اور ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کا کام آنا۔ اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، جس گھر میں ہماری جماعت اتری ہے اس گھر کے بہن کے ساتھ، اس گھر کے ماں کے ساتھ پیار و محبت سے رہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مہمان بن کر آئے، نہیں، ایسا ہے کہ ماں اپنی بیٹی کے گھر آئی ہے، بیٹی اپنے مہکے کو آئی ہے، جیسے بیٹی اپنے مہکے کو آتی تو مہمان بن کر پیر پہ پیر ڈال کر بیٹھیں گے، نہیں، ماں کے ہاتھ میں کام کرے گی، نہیں، ہاں میں وہ برتن گھس دوں گی، میں کپڑے دھوں گی، میں جھاڑو لگاؤں گی، آپ بیٹے آپا، اور اس گھر کے بہن کو ماں کو اپنے ساتھ میں لے کر تعلیم کرنے کی فکر کرے، ہر اعمال میں ان کو جوڑ لے۔ وہ کب جڑیں گے؟ آپ ان کا کام ہلکا کریں گے تو تب جڑیں گے نا، ان کے کاموں میں وہ ہمارے احترام میں نہیں، آپ بیٹھو میں کرتی ہوں اس طرح سے بولیں گے، یہ نہیں کہ آپ کرو بول کے نہیں، بلکہ وہ احترام کریں گے۔ ہاں، تو ہم ان کو سمجھائیں، دیکھو آپ کرتے بیٹھیں گے تو پھر تعلیم میں آپ ساتھ نہیں دیں گے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں تعلیم میں ہاتھ ہر بہن، ہم 5-6 بہنیں ہیں تو 5-6 بہنیں اٹھ کر کچھ نہ کچھ کام کریں۔ تو کہے ہمارے جانے کے بعد بھی ان سے دعا نکلے، وہ کتنے اچھے بہنیں تھے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے میرے عزیز دوستوں اور عزیز خواتین، فرمایا اس گھر کی بہن کو ہمت ملے گی اور جماعتیں لینے کے لیے، پھر وہ بہن جماعت کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔
ہم بیٹھ کر جائیں گے، ہم کام نہیں کریں گے، ہم آرڈر دیتے رہیں گے۔ فرمایا پھر دوسری جماعت دیکھو جی، پہلے ایک جماعت آئی مجھے سست ہوئی، اب نکو تھوڑی دیر بریک لو بولیں گے، پھر ہمیں رکاوٹ کا ذریعہ بن کر جائے جیسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ادبنا گزارش ہے آپ سے کہ ہم جس گھر پہ جاتے ہیں اس گھر میں جھاڑو، کپڑے دھونا ہے، برتن مانجنا ہے، جو بھی کام ہے اس کام کو کرنے کی فکر کرے۔ اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ میرا چلا لگا ہوا ہے، میں لوگ مجھے چلا لگانے والی کہ یہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ زبردست حدیث لکھے شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، 3 لوگوں کو اول نامے میں حساب کتاب کے لیے بلائے جائیں گے۔ اس میں ایک شہید ہوگا، دوسرا جو عالم ہوگا، تیسرا جو ہوگا وہ مالدار ہوگا۔ شہید کو بلایا جائے گا، اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہونے والے کو بلایا جائے گا۔ اللہ پہلے کہیں کہ میں نے تجھے دنیا میں کیا کیا نہیں دیا، سارے احسانات گنائے گا۔ ہاں اللہ تو نے دیا تھا، ہاں اللہ سب کچھ تو نے دیا، صحت دی، تندرستی دی، طاقت دی، ذری بنائی، یعنی دھیریہ والا بنایا۔ اللہ پوچھیں گے اس شہید سے تو نے میرے لیے کیا کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے جہاد میں گیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ رب العزت کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس کے لیے شہید ہوا، لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے غازی کہیں، لوگ کہہ چکے، اس کا بدلہ ملا، اب اس کو منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینکیں گے۔ اتنا بڑا شہید کا مرتبہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ شہید کا مرتبہ یہ ہے ایک بوند خون کا زمین پر پڑنے سے پہلے، ابھی گرا نہیں ہے، گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دیتے، اور جو باقی جو قطرات ہیں اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، باقی جو قطرات ہیں اس سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ مگر عزیز ماں بہنیں، یہ چھوٹی یہ جو نیت ہے، نیت کے بگاڑ کی وجہ سے اتنے بڑے شہید کو بھی جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ اب دیکھو اس وقت ہاں اللہ کہے گا ہاں یہ میرے لیے ہے، ورنہ فرشتہ اعلان لگائے گا کل قیامت کے دن، جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا وہ آج اس کا بدلہ اس سے جا کر لے۔ کون دینے والا؟ میں نماز پڑھ رہی ہوں، مجھے اچھی نماز پڑھنے والی کہیں، میں سورہ پڑھ رہی ہوں، سورتیں پڑھ رہی ہوں مجھے اچھی، تو وہ دکھاوے کے لیے ہے۔ ہماری نیت کو ٹٹولے۔ جب بھی ہم عمل کرتے ہیں تو دل میں ایک دایا پیدا ہوتا ہے، دایا کہتے ہیں ایک بات پیدا ہوتی ہے، اگر وہ بات اللہ کے لیے ہے تو اللہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بڑھا کر ثواب دیں گے۔ خدا نہ کرے اگر وہ دایا وہ بات واہ واہ کے لیے ہے تو ثواب تو نہیں ملے گا مگر پکڑ کا ذریعہ بنے گا، جس طرح شہید کو جہنم میں پھینک دیے۔ وہ عالم کو بلایا جائے گا، عالم پر اللہ نے جو احسان کیا تھا ایک ایک گنائے گا اللہ رب العزت، وہ اس کو قبول کر لے گا۔ پھر اللہ رب العزت اس عالم سے پوچھیں گے تو نے کیا کارگزاری کی؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے قرآن سیکھا، علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا۔ اللہ رب العزت کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو علم اس کے لیے سکھایا، لوگوں کو سکھایا اور سکھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے مولانا کہیں، جو کہہ چکے لوگ دنیا میں تجھے بول چکے، جس کا غرض سے تو سکھاتا اور سکھایا تھا وہ تجھے مل گیا۔ اور وہ ایسے عالم کو منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عالم کون ہوتے ہیں؟ وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ عالم کی پوری رات جاگنا، یہ سونا اور ہم پوری رات اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا، یعنی نماز کھڑے ہونا، اس کے سونے کے برابر بھی نہیں ہے۔ عالم کا مرتبہ ایسا ہے جیسے ستاروں میں چاند کا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو نیت کے خرابی تھوڑی خراب ہو گیا تو فرمایا کہ ویسے عالم کو بھی منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری نیتوں کو درست کریں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے نکلا ہوں۔ فرمایا اب ہمیں یہ اللہ نے
ہماری جان، یعنی قرآن میں آتا ہے ہم نے ایمان والے کی جان و مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. ہم ایمان والے کی جان و مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ جان ہماری نہیں، یہ مال ہمارا نہیں، اس کا سودا ہو چکا ہے. اگر یہ جان ہماری ہوتی خودکشی کرنا حرام ہوتا. اگر مال ہمارا ہوتا تو ہم جہاں خرچ کرتے اس کی پوچھ نہیں ہوتی. جس طرح حلال سے کمانا، حلال کھانا، کمانا بھی حلال ہے اور خرچ کرنا بھی حلال طریقے سے ہے. اس کے لیے عزیز دوستو اور محترم خواتین اس بات پر غور کرے. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان کو، اپنے مال کو کہاں لگایا ہے؟ فرمایا ہم شریعت کو اٹھا کر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگائے، دین کے بلندی کے لیے لگائے، دین کے پھیلانے کے لیے لگائے. کیسا لگائے؟ جنگ تبوک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو صاف کر کے لائے، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے بھی اتار کر دیے، ٹاٹ کے کپڑے پہنے. اللہ نے اس کو اتنا خوش ہو گئے کہ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھیجے اور پورے آسمان والے فرشتوں کو اس ایسا لباس پہننے کے لیے کہا اللہ نے. ایک صحابی ہیں، جنگ تبوک کا واقعہ ایک ہاتھ سے معذور ہے. ان کو بھی دین کے خاطر کچھ لگانے کا جذبہ ہے مگر گھر پہ کچھ نہیں ہے. اب یہود کے باغ میں گئے، یہودی کام پوچھنے کے لیے یہودی ایسا کام دیا جو معذور آدمی کر نہیں سکتا کہ ڈول کنویں سے ایک ڈول کھینچ کر ایک ڈول پانی ڈالے گا کھجور کے درخت کو، اس کو اس کے عوض میں ایک کھجور دیا جائے گا. اب یہ قبول کر لے، اب ڈول کو پانی میں چھوڑے کنویں میں، اب کھینچے، ایک ہاتھ سے کھینچے، دوسرا ہاتھ تو نہیں ہے تو منہ میں رسی پکڑ کر پکڑے، پھر کھینچے. اس طرح سے پورے دن میں مٹھی بھر کھجورے ہو گئے. ان کی حالتیں ہو گئی، دانتوں سے منہ سے خون نکلنے لگا. اور اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے. اے اللہ کی نبی، یہ میرے آج کی محنت ہے، دین کے لیے قبول کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے اور کہا صحابی سے، اے میرے صحابہ، اس صحابی کا مال پورے مال پر تقسیم کر دو، پورے مال پر بکھار دو، تاکہ ان کے مال کی وجہ سے اللہ رب العزت تمام کے مال کو قبول کر لے. کس کا مال ہے؟ صدیق اکبر کا. کس کا مال ہے؟ عمر فاروق کا. کس کا مال ہے؟ عثمان غنی کا. کس کا مال ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کس کا مال ہے؟ عبد الرحمن کا. کس کا مال ہے؟ فرمایا طلحہ کا. کس کا مال ہے؟ حضرت زبیر کا. کس کا مال ہے؟ سعد بن ابی وقاص کا. کس کا مال ہے؟ فرمایا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کس کا مال ہے؟ ابو عبیدہ ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اتنے بڑے بڑے صحابہ کا مال ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے مال کے وجہ سے ان سب کا مال قبول کر لو، کرے اللہ. اس کے لیے ہمارے بھی جذبے ایسے بنے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے، اللہ کے خاطر قربانی دینے کے. سب کچھ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لگا دیا تھا. اس میں تھوڑا تھا، اس میں جو بستا غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں لگاتے تھے. ہمارے پاس پیسے آئے تو ہمارے ٹوائلٹ کیسے ہوتے ہیں؟ لاکھوں کے ٹوائلٹ ہوتے ہیں ہمارے یہاں. یہ لگنا جی، وہاں یہ لگنا جی. ہمارا کچن ہی 6 کو 20 لاکھ خرچ کریں دو کو، ہمیں 2 لاکھ 5 لاکھ ایسا خرچ کریں دو کو نہیں. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ بولتا ہوں، بہت لمبی بات ہو رہی ہے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب ضرورت مند، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرچہ لکھ کر اس صاحب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھیجا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر. جب یہ آئے تو فجر کا وقت تھا، صبح تو حضرت یہ آ رہے تھے ان کے گھر پہ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سے آواز آ رہی تھی. وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر کہ رات میں تو نے بتی زیادہ کیوں کی؟ اس کی وجہ سے تیل زیادہ جلا. جو سوال کرنے والا تھا، جو پرچہ لے کر آیا تھا، یہ کہنے لگا دل میں، میرا تو بہت زیادہ مال مانگتے مجھے،
ضرورت ہے. یہ بتی زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں, مجھے کیا, میری ضرورت کو پورا کریں گے. نا امید ہو کر چلا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجے, جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کو دروازے کو کٹکھٹایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہے, چٹھی سامنے کی, پرچہ سامنے دیے, تو جائے ایک پوٹلی یعنی سکوں کا لا کر سامنے رکھ دیے, ایک جنبیل. وہ پریشان ہو گیا, یہ سمجھ لیے کہ اور ضرورت ہے. پھر لا کر بولے اتنا چاہیے میرے پاس. کہنے لگے مجھے اتنی کی ضرورت نہیں. وہ سائل جو آیا تھا وہ کہنے لگا جو ضرورت مند, مجھے اتنی کی ضرورت نہیں ہے, اس میں بہت کم کی ضرورت ہے مجھے. میں اس لیے پریشان ہوں جب اس سے پہلے میں ایک مرتبہ آیا تھا کہ آپ چراغ کی بتی زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے اہلیہ کو ڈانٹ رہے تھے. میں واپس چلا گیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ بھئی میں اس لیے ڈانٹ رہا تھا کہ اس کا حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. جو ہم اپنے آپ پر خرچ کر رہے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. ہاں, میں یہ جو ہے میں آپ کو جو دے رہا ہوں اس کا حساب کل قیامت کے دن لوں گا میں. اس کے لیے کنڑ میں کہتے نا, کٹی دو تنے کے بچی تو پرے گے, کٹی تو کیڑتن بیٹھا تو کٹی بتی ناڑے ننگے بول کے. جو ہم دیتے ہیں وہ کل قیامت کے دن ملے گا. وہ اجر ہے ہمارے لیے. وہ کیا ہے, ہمارے لیے اجر ہے. اس کے لیے ہم اپنے آپ پہ خرچ کرنے کے بجائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح غریبوں میں, یتیموں میں, بیواؤں میں خرچ کرنے کی فکر کرے, اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب ہمیں یہاں سے ناشتے کے بعد کرنی جانا ہے, کرنی, تو اس کے لیے جلدی سے جلدی تیار ہونے کی فکر کرے اور ناشتے سے فارغ ہو کر انشاءاللہ جیسے فارغ ہوتے فون لگائیں اور کلوجر آئے گی انشاءاللہ روانہ ہوں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورجاء نفسه وجينة عرشه ومداد كلماته. اهدنا الصراط المستقيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا رحم الرحيمين يا رحم الرحيمين يا رحم الرحيمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة والمتين یا رحم المساکین. اے اللہ رحم فرما, کرم فرما, عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. بے شک مولا ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں. اے اللہ ہمارا, اے اللہ جسم کا ہر حصہ گناہوں میں ڈوب چکا ہے مولا. اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں. اے اللہ تو نے ہم پر بارش کی طرح تیرا احسان برستا ہے. اے اللہ بارش کی طرح تو نے ہم پر احسان برستا ہے. اے اللہ ہم ناشکر بندہ اور بندی ہیں. اے اللہ ہم تیری ناشکری کرتے ہیں. اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں مبدل فرما. اے اللہ تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. اے اللہ صحیح وقت کو لگانے کے فیصلے فرما. ایک دوسرے کو اے اللہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرے راستے کی قدردانی نصیب فرما. اے اللہ جس طرح ہمارے بڑے چاہتے ہیں, اے اللہ جس طرح ہمارے بڑے چاہتے ہیں اس طرح اے اللہ وقت لگانے والے بنا دے. اے اللہ اس طرح وقت لگانے والے بنا دے. اے اللہ ہم تیری وجہ سے اے اللہ ہمارے چھوٹے بچوں کو, اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو, اے اللہ ہمارے بچوں کو, اے اللہ اپنے گھروں کو, اے اللہ اپنے کاروبار کو, اپنے کھیتی خلیانوں کو اے اللہ تیرے وجہ سے چھوڑ کر آئے مولا کریم. تو ہمارے لیے فیصلے فرما, ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے نکلنے کو قبول کر کے اس بستی میں اور سارے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما. ہدایت کو عام فرما. اے اللہ ہدایت کو عام فرما. اے اللہ دین کا بول بالا فرما. اے اللہ ان گھر والوں کو اے اللہ تو نعم البدل عطا فرما. اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ
ہمیں رہنے کی اے اللہ انہوں نے جگہ دی ہے، اے اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اے اللہ تیرے راستے میں بار بار نکلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان گھر والوں کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو حج اور عمرہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم تو دعائیں دے سکتے ہیں، اے اللہ تو ہی فیصلے کرنے والا ہے، اے اللہ جو بہتر ہے ان گھر والوں کے لیے تو عطا فرما، اے اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو بہرون کے لیے اندرون کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو بھی ان کے ساتھ اے اللہ مرکز نظام الدین کے لیے قبول فرما، اے اللہ بہرون کے لیے قبول فرما، چلے کے لیے قبول فرما، اے اللہ تیرے راستے میں نکلنا ہے، اے اللہ اس کے لیے اے اللہ تندرستی عطا فرما، سارے عالم میں چل پھر کر اے اللہ تیرے دین کے کام کرنے کے فیصلے فرما، اے اللہ دنیا کے کونے کونے میں جانے کے فیصلے فرما، اے اللہ گلی در گلی، گاؤں در گاؤں، اے اللہ شہر در شہر، اے اللہ ملک در ملک، اے اللہ تیرے راستے کو، تیرے حبیب کے کام کو لے کر اے اللہ تیرے کلمے کی بلندی کے لیے نکلنے کے فیصلے فرما، اے اللہ نکلنے کے فیصلے فرما، اے اللہ اس بستی میں 100% اے اللہ دین کو زندہ فرما، اے اللہ اس بستی میں 100% مسلمانوں کو آباد فرما، اس بستی کی مسجد کو اے اللہ 100% آباد فرما، اے اللہ اس گھر کو وسیع بنا دے، بڑا بنا دے، اے اللہ تاکہ تیرے گھر کے تیرے مہمان اس گھر میں آ سکے، اے اللہ ان گھر والوں کو اے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بھلے لوگ ہیں، اے اللہ انہوں نے ہمیں خوب کھلایا، اے اللہ خوب ساتھ دیا، مولا کریم ہم ان کے لیے اٹھ کر دعا بھی نہ کر سکے، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ تو ان کو نعم البدل عطا فرما، اے اللہ تو ان کو نعم البدل عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی تیرے مہمان اتارنے کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی تیرے مہمان اترنے کے فیصلے فرما، اے اللہ یہ بہنیں، اے اللہ یہ بھائی جس طرح سے اے اللہ تیرے مہمان کی قدر کرے، اے اللہ جس طرح سے خدمت کرے ہمیں بھی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں یہ دعا قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جیسے ناشتہ ہوتا ہے اپنے سامان کو، جہاں پر ہے صابن ہے، مسواک ہے، آپ کے جو ضرورت کے سامان تھے آپ ساتھ میں لے، اپنا سامان یہاں نہ چھوڑے، اور جو ہم یہاں استعمال کرنے کے لیے جو بھی سامان لیے تھے تسبیح وغیرہ، ایک ایک سامان ان کا یہاں پر چھوڑ دیے، اور نکلتے وقت گھر والوں سے معافی کے ساتھ نکلے، ایک دوسرے کو معاف کرے، اور ہماری طرف سے کوئی غلطی ہے کوتاہی ہوئی تو ان سے خوب عاجزانہ سے ادب کے ساتھ معافی مانگ کر انشاءاللہ نکلے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔